لیکن میں الیکشن کمشنر صاحب آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، اور غور سے یہ بات سنیں، اگر ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اجازت نہیں ہے لیڈرشپ کو یہاں پہ آنے کی، الیکشن پروسیس کا حصہ بننے کی، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کسی پارٹی کا ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان ہم آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں لگا کہ شاید ہم لوگ مقبوضہ کشمیر میں انٹر ہو گئے۔ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دشمن ملک اس کا کتنا بڑا فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز تھی کہ ہم پوری دنیا میں جو راج کر رہے تھے وہ اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے کرتے تھے۔ لوگ پوری دنیا سے گھومنے کے لیے ہمارے پاس آتے تھے، اور ہمارے لوگ، ہمارے بچے، ہمارے لوگ ان کو وارملی ویلکم کرتے تھے۔ بلکہ جب خان صاحب سے ایک بار میں ملا تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں جب نگر گیا تو مجھے وہاں پہ خوبانیاں اور پلیٹ میں گری اور خوبانی لے کر لوگوں نے میرا ویلکم کیا۔ جب میں بلتستان گیا تو وہاں پہ میرا ویلکم ہوا۔ تو آج تمام روایتوں کو جس کسی کے بھی احکامات پہ رون دیا گیا، یہ ایک سیاہ ترین دن ہے گلگت بلتستان کے لیے۔ گلگت بلتستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ دن بھی ہے، اور سیاسی انتقام کی ایک بدترین مثال قائم کی گئی ہے، جس کی پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کی جانب سے میں شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکز کی جانب سے ہمارے جو جی بی انتخابات کے چیف الیکشن کوآرڈینیٹر ڈاکٹر نواز صاحب، اس کے ساتھ ہمارے حلقہ 2 کے کینڈیڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے عتیق پیرزادہ صاحب، ہمارے ساتھ صوبائی کابینہ کے ہمارے مراد بھائی، ہمارے رحیم بھائی، اور اسی طرح ڈویژن کے ہمارے کریم شیر بھائی اور دیگر ہمارے لائر ونگ کے صوبائی صدر موجود ہیں، جو اس واقعے کے حوالے سے جو ٹرو فیکٹس ہیں آپ کے سامنے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب عین شاہد بھی ہیں اس تمام تر واقعے میں، وہاں عین شاہد بھی ہیں، وہاں موجود تھے، وہ بتائیں گے، اور اس کے جو سیاسی، سماجی اور عوامی اس کے مضمرات ہیں، اس کے اثرات ہیں، اس حوالے سے ہمارے عتیق بھائی بھی آپ کو تفصیلاً آگاہ کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس سیاہ واقعے پر شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا سوچ کے ہم لوگ گلگت بلتستان آئے تھے، اور بہت بڑی غلط فہمی تھی ہماری، کیونکہ جس ملک میں، جس ریاست میں آئین کی پامالی ہو تو وہاں پہ رول آف لا یا ڈیموکریسی کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہماری غلط فہمی یہ بھی تھی کہ جیسے 2024 میں الیکشن ہوا پاکستان میں، اور جس طریقے سے 25 کروڑ عوام کے ووٹ کے اوپر، رائے کے اوپر اور ان کے اپنے بچوں کے مستقبل کے اوپر ڈاکہ مارا گیا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ گلگت بلتستان میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیشہ گلگت بلتستان میں بڑی خوبصورت روایات یہاں پہ رہی ہے، اور اس کا سوچ کے ہم لوگ یہاں ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بنے۔ دیکھیں، میری ذمہ داری ایز اے چیف کوآرڈینیٹر پارٹی کی طرف سے تھی کہ میں آرگنائز کر سکوں یہاں پہ پارٹی الیکشنز، اور اس کے علاوہ جو ہماری قیادت نے یہاں پہ تشریف لانا ہے، ہمارا ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے جلسے جلوس کرنا، اور آئین ہمیں اس کا حق دیتا ہے۔ اور جب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، جب وہ اناؤنس کرتا ہے، الیکشن اوپن کرتا ہے، تو آئین کے تحت ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کا کہا جاتا ہے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن میں فری اینڈ فیئر آپ کی موومنٹ بھی ہوتی ہے۔ لیکن آج کل ہمارے شام کو سینٹرل لیڈرشپ خیبر پختونخوا سے جو ہمارے جنید اکبر صاحب کی قیادت میں، جو خود بھی ایم این اے ہے، اور ان کے ساتھ 3 اور ایم این اے اور ایک ایم پی اے صاحب نے تشریف لانا تھا، گلگت بلتستان کی روایت کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پہ جو کارکن تھے، انہوں نے والہانہ تک ان کا استقبال کیا، تاریخی استقبال کیا، اور ہمیں اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا کہ جب تحریک انصاف یہاں پہ اپنا شو کرے گی تو ان کے اوسان بھی خطا ہوں گے اور ان کی نیندیں بھی حرام ہوں گی۔ لیکن جو کچھ آج ہوا
اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ٹریڈیشنز کے مطابق جو ان کے رچ ٹریڈیشنز ہیں گلگت بلتستان کے عوام کی، ایک غیرتی قوم، با اصول قوم، وفادار قوم، ان کے ٹریڈیشن کے اوپر ایسا کیا جائے گا. ہم لوگ دوسرا ہمارا پروگرام تھا غزر کی طرف جانے کا. آج بہت بڑی ریلی جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے جنید اکبر اور ہم سب کا انتظار کر رہے تھے راستے میں. لیکن جب ہم دوسرے چیک پوسٹ کے اوپر پہنچے تو پولیس نے ہمیں وہاں پہ روکا. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں روکا تو انہوں نے کہا ہمیں اوپر سے آرڈرز ہیں. تو میں نے کہا جی اوپر آرڈر کا مطلب تو ایک جمہوری ریاست میں آئین ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی ڈاکومنٹ ہے جو ہمیں اپنے ملک کے اندر موومنٹ سے روک رہا ہے؟ ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، پارلیمنٹیرینز جو قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کا یہی جواب تھا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہمیں لگا کہ شاید ہم لوگ مقبوضہ کشمیر میں انٹر ہو گئے. دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دشمن ملک اس کا کتنا بڑا فائدہ اٹھائیں گے. کہ دیکھیں پاکستان جب مقبوضہ کشمیر کی بات کرتا ہے تو اپنے گلگت بلتستان صوبے میں انہوں نے کیا کیا. دیکھیں ہم انشاءاللہ اپنا پروسیس آگے بڑھاتے رہیں گے. وہی بات ہے کہ روک سکو تو روک لو، روکنا ہم نے ہے نہیں. اور جو جذبات پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اور اس جی بی کے غیرتی قوم کے ہیں، میں نے دیکھے اور ہم سب نے دیکھے، ان کو روک آپ نہیں سکتے، جو مرضی کر لیں. اور ہم نے کل آپ کو کہہ دیا تھا کہ آج رات سے آپ کی نیندیں حرام ہیں، آپ نے 7 تاریخ تک ہم آپ کو سونے نہیں دیں گے. دیکھیں مجھے ایک میسج دیا گیا کہ سارا گند آپ نے مچایا ہوا ہے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان سے لے کے، مجھ سے لے کے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے لے کے گند نہیں، ہم اس ملک سے گند انشاءاللہ گند کا خاتمہ کریں گے. یہاں پہ گلگت بلتستان کی روایت اور غیرت کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو عزت آپ لوگوں نے کمائی ہے، سب سے بڑھ کے جب میں لوگوں کو کہتا ہوں، مثال دیتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی غیرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جب مائیں خالد خورشید صاحب کی طرح ہوں، شاہدہ خورشید بی بی، تو اولاد تو ایسی اس دھرتی کے ہونے ہیں جس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا اقتدار کی خاطر میری قوم کی عزت، آبرو، اصول، وفاداری اور غیرت کا سودا نہ کرنا. اور اس بیٹے نے، اس دھرتی کے بیٹے نے جو آپ سب کا خون ہے، اس نے پوری دنیا کو بتایا کہ کبھی انشاءاللہ یہ سودا نہیں ہوگا، اور اس نے کر کے دکھایا، اور اس نے اپنی گلگت بلتستان کی عوام کا سر نیچے جھکنے نہیں دیا. میں چیف جب ہم لوگ وہاں پہ واپس آ رہے تھے، کیونکہ ہم پرامن پارٹی ہے، عمران خان نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ پرامن رہنا. آج تک تاریخ ہے کہ ہم نے کوئی گملہ بھی نہیں توڑا، ہم نے کسی قسم کی کوئی قانون کے خلاف ورزی نہیں کی. گو کہ اس ملک میں قانون نہیں ہے، لیکن تب بھی ہم اس کی ہم لوگ احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اس ریاست کو بنانا ہے. جب ہمیں روکا گیا تو ہم نے فیصلہ کیا، میں اور جنید صاحب تھے اور ہمارے ساتھ ندیم صاحب تھے کینڈیڈیٹ بھی. فیصلہ یہ ہوا کہ ہم لوگ کسی قسم کی کوئی گڑبڑ ہونے نہیں دیں گے. جو ان لوگوں کا پلان ہے، پرامن رہیں گے. وہاں پہ ہم نے اسپیچ کی اور وہاں سے ہم واپس آ رہے تھے کہ چیک پوسٹ کے اوپر ہمیں بھاری نفری نے روکا. ہم نے پھر پوچھا کہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی آپ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. قصور کیا ہے؟ کہتے جی اوپر سے آرڈر سے. ہمیں ایک پک اپ میں میں، جنید خان ایم این اے، سلیم الرحمان ایم این اے، محبوب شاہ ایم این اے، ہمارے ڈاکٹر امجد ایم پی، ہمارے نعیم صاحب، ارشد، ہم سب کو وہاں پہ ڈالے میں ڈال کے اور
یہاں پہ تھانے میں لایا گیا. میں نے ان سے پوچھا آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو صوبہ بدر کریں گے جہاں سے آپ آئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹیرینز اس ملک کے ایک صوبے سے بدر کیے جا رہے ہیں. اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب کا، جنہوں نے فوراً آ کے کہا کہ اگر میرے بندوں کو، میرے پارلیمنٹیرینز کو رہا نہ کیا تو میں گلگت بلتستان پہنچوں گا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے بڑا رابطہ کرنے کی کوشش کی یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ، ان کا کوئی رسپانس نہیں، کوئی فون اٹینڈ نہیں ہوا. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو خوف ان کے دل میں پڑ گیا ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام فیصلہ کرنے جا رہی ہے عمران خان کے حق میں اور اس ملک کے اپنے مستقبل کے حق میں، جب یہ روک نہیں سکتے تو اس قسم کے ہتھ کنڈے کرنے پڑیں گے ان کو. میں آپ کی وساطت سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایز اے چیف کوآرڈینیٹر میں آپ کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی بھی کچھ ہوا، پوری پارٹی سینٹرل کمان، ابھی میری اسد کیسر صاحب کی بھی کال آئی تھی اور سینٹرل کمان نے کہا ہے کہ جی ان کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. خان صاحب نے کہا تھا گھبرانا نہیں، اور آپ گھبراتے نہیں ہیں. تو ایک جو ان کا ایک حربہ ہوا کہ پاکستان کی ڈیموکریسی سے خان صاحب کو مائنس کر کے ختم ہو جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ جو پیار محبت پاکستانیوں کے دل میں تھی وہ 100 گنا بڑھ گئی. اسی طرح انہوں نے خالد خورشید کو یہاں سے، کیونکہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اور اس ملک میں جس بندے میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوگی اس کو ان کی کوشش ہوتی ہے قوتوں کی کہ ان کو اوپر آنے نہ دیا جائے. خالد خورشید کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، 34 سال قید، اور یہ بھی شاید آپ کو نہ پتہ ہو کہ موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکی دی گئی. وہ ڈٹا رہا. مجھے یہاں پہ گلگت بلتستان میں ہر گلگت بلتستان کا بیٹا مجھے عمران خان اور خالد خورشید کی نظر میں نظر آیا. باقی جو ٹریڈیشن کی باتیں ہیں وہ تو انشاءاللہ یہ کریں گے، بٹ میں چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کہا گیا پولیس فورس کی طرف سے، جب میں نے اس سے پوچھا کہ قانون کون سا ہے، پھر آپ کا نام لیا گیا کہ انہوں نے کہا ہے. چیف الیکشن کمشنر صاحب جب لیول فیلڈ کی ہم بات کرتے ہیں، پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، تو جناب ابھی امیر مقام صاحب تشریف لائے تھے، باقی وزراء آئے تھے، باقاعدہ ان کو پروٹوکول دیا گیا سرکاری. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمشنر صاحب، اگر آپ نے الیکشنز ایسے ہی کرنے ہیں تھے تو بہتر یہ ہوتا کہ آپ اناؤنس کر دیتے. الیکشن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور جو قوتیں آپ سے یہ کرنا چاہ رہی ہے ان کو کہہ دیتے، ان سے لسٹیں لے لیتے. یہ ڈیموکریسی کا ڈرامہ ہوتا ہی نہ. لیکن میں الیکشن کمشنر صاحب آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، اور غور سے یہ بات سنیں، اگر ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اجازت نہیں ہے لیڈرشپ کو یہاں پہ آنے کی، الیکشن پروسیس کا حصہ بننے کی، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کسی پارٹی کا ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان ہم آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ سب قوتوں کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چیلنج کرنا چاہتا ہوں، روک سکو تو روک لو انشاءاللہ تعالی. اگر آپ نے ڈیموکریٹک طریقے سے ہی پروسیس آگے لے کے جانا ہے تو بہتر ہے کہ بیلٹ کے تھرو ہی ہم لوگ پیسفلی یہ پروسیس کمپلیٹ ہونے دیں. آپ ہونے نہیں دیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نتیجہ کیا آنے والا ہے. میں ان چور ڈکیتوں کو جنہوں نے یہاں پہ ڈپلوائے کیے ہیں اپنے کینڈیڈیٹس، اور میں ان لوٹوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ تحریک انصاف چھوڑ کے گئے تو آپ کا تو یہی خیال تھا
کہ خالد خورشید مائنس ہو گیا ہے، یہاں پہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، یہاں پہ ہر کارکن عمران خان اور خالد خورشید ہے. بغیر اپنی لیڈرشپ کے کل جو جلوس نکالا گیا عتیق اور ہمارے جنید اکبر صاحب کی قیادت میں، سارے کارکن تھے، آپ لوگوں کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا. اور آج آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر بچہ، ہر کارکن انشاءاللہ تعالی آپ سے لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور انشاءاللہ آپ کو شکست دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. میں آخر میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان میں جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ کو انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی غازی شیر جو ہے پارٹی بنائی گئی، وہاں پہ رجسٹر ہوئی، ایک میسج کے اوپر اس پارٹی کے اوپر بین کیا گیا. یہ ڈیموکریسی ہے. خوف تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیتے گا اور یہ جو حربہ استعمال کیا گیا ہے یہی آپ کی جیت ہے اور یہی وہ خوف ہے جن کا ہمیں انتظار تھا. ہم آپ کو سونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد. اور ایک چیز میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پچھلے کئی دنوں سے میرے ساتھ گلگت بلتستان کے ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ کریم شیر صاحب، عتیق، ہمارے پروونشل سیٹ اپ کے علی تاج صاحب، اویس، ہمارے شاہد، میں اگر کسی اور کا مراد، ہمارے سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آئی ایل ایف وومن ونگ ہماری ہے، اس کے علاوہ لیبر ونگز، جتنی بھی ہماری ونگز ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس بہترین طریقے سے آپ نے مینج کیا. گو کہ آپ کا صوبائی صدر اس وقت نہیں ہے خالد خورشید، باوجود اس کی اتنی زبردست ٹریننگ ہے آپ سب کی کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے، منظم طریقے سے آپ نے پوری پارٹی کے جو پروگرامز کل اور آج ہوئے آپ نے ارینج کیے اور بڑی آپ لوگوں کی بڑی کوآپریشن رہی. اور انشاءاللہ ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالی یہ سارا پروسیس کریں گے. ہماری لیڈرشپ، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہماری لیڈرشپ انشاءاللہ پھر دوبارہ آئے گی یہاں پہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ. آج تاریخ کا، بلکہ گلگت بلتستان کی تاریخ کا آج ایک سیاہ دن ہے کہ آج تک گلگت بلتستان کی پہچان مہمان نوازی سے پوری دنیا میں مشہور تھی. ہمارے پاس اور کوئی ایسا وسائل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے گلگت بلتستان مشہور ہو. ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز تھی کہ ہم پوری دنیا میں جو راج کر رہے تھے وہ اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے کرتے تھے. لوگ پوری دنیا سے گھومنے کے لیے ہمارے پاس آتے تھے اور ہمارے لوگ، ہمارے بچے، ہمارے لوگ ان کو وارملی ویلکم کرتے تھے. بلکہ جب خان صاحب سے ایک بار میں ملا تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں جب نگر گیا تو مجھے وہاں پہ خوبانیاں اور پلیٹ میں گری اور خوبانی لے کر لوگوں نے میرا ویلکم کیا. جب میں بلتستان گیا تو وہاں پہ میرا ویلکم ہوا. تو آج تمام روایتوں کو جس کسی کے بھی احکامات پہ رون دیا گیا، یہ ایک سیاہ ترین دن ہے گلگت بلتستان کے لیے، گلگت بلتستان کی ماؤں کے لیے، گلگت بلتستان کے بچوں کے لیے، گلگت بلتستان کے ہر مرد نوجوان کے لیے. کہ آج دیکھیں، میں آج اپنی قوم سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں. یہ صرف میرا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے. آج 4 کروڑ عوام کے نمائندوں کو جس طریقے سے ایک پولیس ڈالے کے اندر ڈال کے یہاں سے واپس بھیجا گیا ہے، یہ صرف عتیق پیرزادہ یا پاکستان تحریک انصاف کی عزت کی بات نہیں ہے. آپ جتنے یہاں پہ آگے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو پولیس والے لے کر آئے ہیں یا یہاں گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی رہائشی ہیں، ان سب کی عزت کی بات ہے. آج سب شرم سے سرشار ہیں. ہم اپنی کے پی کے کی 4 کروڑ عوام کے سامنے شرمندہ ہیں. ہم اپنے ہمسایوں کے سامنے شرمندہ ہیں جو کہ 60% آبادی اور یہ جو روڈ
کے کیچ ہے یہ انہی کے علاقے سے گزرتا ہے, وہی ہمارا تحفظ کرتے ہیں. آج جو ایک واقعہ یہاں پہ رونما کروایا گیا ہے, اس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے بھی سوالیہ نشان بن گیا ہے. آج وہاں کے KPK کا چیف منسٹر اگر یہاں تک اس نہج تک پہنچے ہیں کہ گلگت بلتستان کا وہ دورہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے لوگوں کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں, تو آپ سوچیں کہ ہمیں کس طرف دھکیلا جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی بہت بار کہا تھا کہ خدا را گلگت بلتستان کو پنجاب سمجھ کے گلگت بلتستان کے اندر بیجا اختیارات کا استعمال نہ کرے. یہ گلگت بلتستان کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں ہے. گلگت شہر صرف 4 کلومیٹر کے اندر ہے. یہاں کے اندر کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور یہاں کے اندر جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ ہمارے ہی گھر کے لوگ ہیں, وہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں. ہمارے لوگوں کا خدا کے لیے ایک مکروہ چہرہ وفاق کو نہ دکھائیں. ہم آج دن تک انتہائی صبر و تحمل سے ایک دوسروں کے رشتوں کو دیکھتے ہوئے, ایک دوسروں کی عزت کرتے ہوئے, ہم گلگت بلتستان کے لوگ ہر وقت کھڑے ہیں. ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں. گلگت بلتستان ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے آئینی حیثیت بھی اس کی ڈماڈول ہے, مختلف قسم کے معاملات کے اندر بھی جھگڑا ہوا ہے. تو اس دورانیے کے بیچ میں, ان معاملات کے بیچ میں اس قسم کی چیزیں زیب نہیں دیتی ہیں. ایک سائیڈ سے فارم 47 کی ایک وجود میں آئے ہوئے لیڈر کو گلی میں جھاڑو لے کر وہ اس وقت لگا ہوا ہے, کوئی اس کو مل نہیں رہا ہے. ایک دوسرا ہمارے ایک ورکر سے ہارا ہوا شخص یہاں پہ قمر الزمان قاہرہ گھوم رہا ہے, لیکن ان کو کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. لیکن حقیقی جو لیڈرز جو اپنے عوام کا مینڈیٹ لے کر جیت کے آئے ہوئے ہیں, ان کو ویلکم کرنے کی جگہ میں, ان کو پھولوں کے ساتھ استقبال کرنے کی جگہ میں, ان کو پولیس ڈالوں کے اندر ڈال کے گلگت بلتستان کا کیا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ میں قوم کے سامنے, یہ میں اپنی قوم کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں. آج قوم کو جاگنا پڑے گا. یہ صرف ایک عتیق کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ایک خالد خورشید کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ آج قوم کی ذمہ داری ہے. خدا را قوم جاگ جائے. یہ آج آپ سب کا آپ کا چہرہ خراب کرنے کی بات ہوئی ہے, یہ آپ کے تمام روایت کو خراب کرنے کی بات ہوئی ہے, یہ آج آپ لوگوں کے بزرگوں کی جو محنت تھی اس کو خراب کرنے کی بات ہوئی ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے, اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جناب مرکز سے آئے ہوئے میرے قائدین, یہ صرف ایک ڈر ہے. میں نے پہلے بھی اپنی سپیچ میں کہا تھا, یہاں پہ لوگ خوف خدا سے ڈر کے کام نہیں کر رہے, یہاں پہ خوف عمران سے لوگ ڈر کے کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ خوف ان کو 7 جون تک رہے گا, اور 7 جون کے بعد یہ اسی خوف میں مر جائیں گے انشاءاللہ. اور میں اپنے تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ جیت انشاءاللہ ہماری ہے, اور جو 47 بنانے کا سوچ رہے ہیں انشاءاللہ ان سے ہم نپٹیں گے. اور اگر ہمیں تنگ کیا گیا تو ہم اپنی پوری طاقت سے نپٹیں گے انشاءاللہ. ہم انسان ہیں, ایک حد تک برداشت کر سکتے ہیں. برداشت سے باہر اگر ہم گئے تو اس کے بعد میں نے شروع میں کہا ہے کہ ہم پھر رشتہ داریاں نہیں دیکھیں گے, پھر ہم یہاں پہ بیٹھ اپنی ہمسائیگریاں نہیں دیکھیں گے, پھر ہم کھل کے کریں گے جو کچھ کرنے پہ آئے. تو لہٰذا میں قوم سے ایک بار اپنی قوم, میں گلگت بلتستان کی قوم کی طرف سے میسج دینا چاہتا ہوں تمام KPK کے لوگوں سے, کیونکہ یہ نمائندے جو آئے تھے یہ ہمارے ہمسایہ صوبہ KPK سے آئے ہوئے تھے. میں KPK کے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے. گلگت بلتستان کی عوام نے اپنے مہمانوں کو عزت دی ہے. گلگت بلتستان کے عوام نے صرف ایک دن کے اندر 2 بڑی ریلیاں کی. ان ریلیوں سے ان کی ٹانگیں کانپنے شروع ہو گئی ہیں, ان کو خوف نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا میں تمام اپنے KPK کے ورکروں سے, اپنے پارٹی کی قیادت سے, پاکستان سے سب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ گلگت بلتستان آئے اور اس فسطائیت کا انشاءاللہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. 7 جون کو ہمارا فتح کا دن ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحیثیت ڈویژنل پریزیڈنٹ گلگت, آج یقیناً جو سیاہ ترین دن ہے, اور جس طریقے سے اس ملک کے اندر جمہوریت اور جمہوری اداروں کی جو پامالی کرنے کی کوشش کی گئی اس پہ ہمیں سخت افسوس ہے. اور یقیناً اس موقع پر
बहैसियत एक कारकुन के मैं खैबर पख्तूनख्वा के तमाम गवर्नमेंट और उनके अमायदीन अकाबरीन जहाँ पे जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए उन सब से हम माफ़ी भी चाहते हैं, माफ़ी के तलबगार भी हैं, क्योंकि हमारी रिवायात ऐसी नहीं थी, हमारा तरीक़ाकार ऐसा नहीं था। हमारा ये खित्ता शुरू से ही एक मेहमान नवाजी के तौर पर पहचाना जाता था, और इंटरनेशनल दुनिया के अंदर जो सयाह यहाँ पर आते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की मेहमान नवाजी और इस इलाके की खूबसूरती को देख के यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। आज जो वाक़या हुआ है इससे आया है बिल्कुल कि ये खौफ ज़दा हैं, और यकीनन आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे सीएम साहब को नाअहल करार दिया गया और ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से इन्होंने फॉर्म 47 करने की कोशिश की और हमने छीना और आज तक वो रिज़ल्ट नहीं आई, इंशाअल्लाह आज भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम टाइगर उसी जज्बे के साथ आज मौजूद हैं और इंशाअल्लाह इनको फॉर्म 47 करना नहीं देंगे, और साथ साथ पहले भी नहीं करना और इंशाअल्लाह जिस तरीके से अस्तोर के अंदर पहले भी करना नहीं दिया है, यही रिवायत हम मज़ीद बरकरार रखेंगे। और इनको खौफ इमरान इनके जहनों के ऊपर तारी हो चुकी है, और हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी वर्कर हैं, आप लोगों ने इन चीज़ों से खौफज़दा नहीं होना है। और ये इंशाअल्लाह ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये हमारे लिए एक नेक शगुन भी है और जुल्म की इंतहा भी है। और लोगों को पता चला कि हमारे साथ क्या हो रहा है, पस पर्दा क्या हो रहा है, और आवाम के दिलों के अंदर कितनी मोहब्बत है। आज जो रैली थी और कल की जो रैली थी उसको देखकर हम पूरी दुनिया हैरान थी, और इससे तमाम इदारे खौफज़दा हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के जो ज़ैली इदारे हैं, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन हो या दीगर इदाराजात हों, उनको इस गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन तरीक़े से इलेक्शन मुनक़िद करने